السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون۔ آج کی اس پروقار نشست میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات کا تعلق آج کے دن سے ہے اور دوسری بات کا تعلق رجب کے مہینے سے ہے۔ پہلی بات کا تعلق آج کے دن سے اس طرح ہے کہ آج کے دن عالم کفر اس دن کو محبت کے نام سے منا رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں جتنے کافر رہتے ہیں ان کی اکثریت آج کے دن کو یوم محبت کے نام پہ منا رہی ہے۔ ہمیں اس بات سے قطعاً اعتراض نہیں ہے کہ کافر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ کافر تمام کے تمام مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کی جو میزبانی ہوگی وہ جہنم میں ان کو ڈال کر اس طرح ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، ان کی تجارتیں عروج کو پہنچی ہوئی ہیں، دنیا میں بڑی آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے۔ جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوی لهم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، ہمارے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، جو مرضی کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دن غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسلمان بھی منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے، جبکہ اس دن کی بنیاد بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی اور یعنی پر ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں نے عرض کیا کافروں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ جو چاہے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم بنائی ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دو کافروں کا نام لیتے ہوئے کہا اولئک شر البریہ، یہودی اور عیسائی۔ سورۃ البینہ کی کبھی تلاوت کی ہے اسی نے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہے،
والمشرکین مشرکوں سے ہیں، فی نار جہنم، یہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اولئک هم شر البریہ، یہ تو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، میرے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی ایڈیل اور نمونہ ہے۔ مجھے میرے رب نے قرآن دیا ہے، اس قرآن کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے میں قرآن کے احکامات کو اپنے لیے کافی سمجھوں، پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق میری گزرنی چاہیے۔ کیوں؟ الدنیا سے جو المؤمن، دنیا میں مجھے آزادی نہیں دی گئی، دنیا میں مجھے آزادی نہیں دی گئی۔ آزادی کن کو دی گئی؟ جن کی میں مشابہت کر رہا ہوں غیر مسلموں کے لیے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دین کے راستے پر چلایا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچے رہیں، معصیات سے بچے رہیں، فحش اور یعنی دیگر معصیات سے بچے رہیں۔ یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، سیدھے راستے پر چلایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اور یہ کون لوگ کہیں گے؟ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے والے نہیں، یہ وہی لوگ کہیں گے جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جلدی کرو، آگے بڑھو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کن کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی، جو دنیا میں گناہوں سے بچے رہے، نافرمانی سے بچے رہے۔ اللہ اکبر، یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہم سے ہر قسم کی پریشانی دور کر دی، ہٹا دی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جنت میں آ کر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت کچھ بھی نہیں۔ یہ تکلیف ہے، یہ مصائب، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں دنیا میں تھیں، ہم نے دین کا سودا دنیا میں نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں جنت تک پہنچا دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، اس دن کی بنیاد ایک ایسے عمل پر رکھی گئی جو صریح بغیرتی پر مبنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویلنٹائن ڈے کا تعارف کون نہیں جانتا، کون اس کو نہیں پہچانتا؟ ایک غیر مسلم یہودی اللہ اکبر شخص کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دنیا کے مسلمان اس دن کو مناتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، فحاشی عریانی کا نتیجہ بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں بے غیرتی، فحاشی اور یعنی عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیل جاتی ہیں۔ یہ منحوسیت ہے، اس گناہ کی نحوست ہے، یہ اس گناہ کا وبال ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں جو پچھلی قوموں میں نہیں تھیں۔ آج کبھی ہاسپٹل کا وزٹ کیا جا کر دیکھیں کیسی کیسی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں۔ کبھی سول میں جائیں، جناح میں جائیں، بڑے بڑے ہاسپٹل میں جائیں، جا کر دیکھیں کن 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 بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، جن بیماری کے نام بھی ہم نے نہ سنے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ یہ فحاشی اور یعنی اللہ اکبر، اس وجہ سے دنیا کے اندر آئے دن نئی سی نئی بیماریاں، کرونا وائرس کبھی سنا تھا زندگی میں؟ اب دیکھیں کیا کیا وائرس آ چکے ہیں، کیا کیا بیماریاں آ چکی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جس قدر فحاشی اور یعنی پھیلتی جائے گی اسی قدر یہ بیماری بھی پھیلتی جائے گی۔ اور امام علامہ البانی رحمہ اللہ کی حدیث روایت فرماتے ہیں
اس میں صریحاً یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی قوم میں اموات کثرت سے ہونے لگے گی جن لوگوں میں جس قوم میں فحش عریانی بدکاری عام ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، کیا بدکاری کا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث سنیے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ بدبخت لوگ یستحلون الحیر والحریر، جو ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ ریشم مردوں پر حلال نہیں ہے، حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے اور جائز ہے، مرد ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ فرمایا کچھ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو مردوں کے لیے ریشم کو حلال قرار دیں گے، حالانکہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس ناجائز ہے، لیکن وہ اس کو حلال قرار دیں گے۔ الحیرہ والحریرہ، اور بدکاری کو بھی حلال قرار دیں گے، جائز قرار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹی میں ان کے جہاں گھر بنے ہوئے ہوں گے وہاں جائیں گے۔ وہاں جب پہنچیں گے صبح شام ان کے چرواہے جو ان کی بکریوں کو چرانے والے ہیں، ان کے جانوروں کو چرانے والے ہیں، وہ صبح شام ان کے پاس جانور لے کے آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں چرانے کے لیے۔ ایک دن ایسا آئے گا کچھ فقیر لوگ ان سے جا کر کچھ مطالبہ کریں گے، اللہ کے نام کا کچھ دے دیجئے۔ یہ ان سے کہیں گے تم ایسا کرنا، تم کل آنا، کل ہم تمہیں دیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب یہ لوگ کل ان کے پاس لینے جائیں گے، کچھ مالی متاع کا مطالبہ کرنے جائیں گے، ان بدبختوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو کچھ پر گرا کر بالکل اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا۔ کچھ تو پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو جائیں گے، جو باقی بچیں گے ان کو اللہ تعالیٰ بندر بنا دے گا یا خنزیر بنا دے گا۔ یہ ہے برائی کا نتیجہ۔ وقت عظیم پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایسی بدبخت قوم، 4 قسم کے عذاب ہے اس قوم پر۔ نمبر 1 فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، پتھروں کی بارش برسی۔ اور آگے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرشتوں نے اس صدوم بستی میں یہ رہنے والے لوگ، اس پوری بستی کو فرشتوں نے نیچے سے اکھیڑ کر اوپر آسمان کے قریب لے گیا، اوندا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چوتھا عذاب جہنم کی صورت میں، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے یہ لوگ۔ تو لہٰذا میں مسلمان ہونے کے ناطے کافروں کی مشابہت اختیار مت کروں۔ میرے لیے میرے رب نے ایک ہی شخصیت کو آئیڈل اور نمونہ بنایا ہے، جس جیسے کوئی عظیم شخصیت اور جس جیسے کوئی عظیم ذات نہیں ہے، جس کی عمر کی میرے رب نے خود نے قسم کہی ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پوری زندگی میں امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، اور فرمایا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ بھی بتلا دیا ہماری نصیحتوں کا فائدہ کن کو ہوگا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو یہ پتہ ہو میں نے دنیا سے جانا ہے، آخرت کے دن حساب و کتاب کا دن آنا ہے، اس نصیحت کا فائدہ اس کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ نمبر 2 وذکر اللہ کثیرا، اس نصیحت کا فائدہ اس کو ہوگا جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا۔ تو آئیے آج ہی کہ دل سے تہیہ کرتے ہیں جب اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو پردہ کروائیں گے۔ پردہ ہی ایک بہترین ایسی سیفٹی ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے، بیٹی کے لیے، جو انہیں ہر قسم کی غیر شرعی چیز سے بچا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کی حفاظت کریں،
جب نظروں کی حفاظت کریں گے عزتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود ہو جائے گی. اور یہاں کن سے کہا گیا ذرا غور کیجئے, سب سے پہلے کن سے کہا گیا؟ المؤمنین سے کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کا فائدہ مومن کو ہی ہوتا ہے اور نصیحتوں سے فائدہ مومن ہی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے جن سے پاکیزہ عورتیں دنیا میں نہیں ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹے کا تذکرہ کرتے ہوئے جن سے پاکیزہ عورتیں دنیا میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. یا ایھا النبی, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے. اللہ اکبر. وبناتک, اور اپنی پیاری بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے. ونساء المؤمنین, مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے. اے اللہ کیا کہنا ہے ان کو؟ کیا ان کے لیے آرڈر ہے, کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, پردے کیا کریں. جب بھی گھروں سے کسی ضروری کام کے لیے باہر جایا کریں پردہ کر کے جایا کریں, چادریں اوڑھ کے جایا کریں. اب یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی ازواج سے کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جس دور میں فحاشی اور یعنی کے سیلاب بہ رہے ہوں اس دور میں تو اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور ان عورتوں سے کہا گیا اللہ اکبر جن کا ذہن اس قدر پاکیزہ, اس قدر پاکیزہ. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے ہیں. پہلے تمہید باندھی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. آپ بتلائیے وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ, جیسے ایک مرد کو احتلام آتا ہے اسے غسل کرنا پڑتا ہے, اس کو نہیں غسل کرنا واجب ہے. اگر یہی معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟ جیسے مرد کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہے, اس حالت میں کیا عورت بھی اس حالت میں جب آئے گی تو غسل کرے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اس حالت میں مرد کو غسل کرنا پڑے گا اسی طرح عورت کو بھی غسل کرنا واجب اور ضروری ہے. قربان جاؤں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی بیوی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں وَهَلْ يَكُونُ هَذَا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ذہن کی پاکیزگی کا اندازہ لگائیں, ان کو پتہ بھی نہیں کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ازواج مطہرات کے ذہن پاکیزہ ہوا کرتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ, پھر بچے کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ کبھی بچہ ماں پر جاتا ہے کبھی باپ پر جاتا ہے. ماں پر اس لیے جاتا ہے کیونکہ ماں کے مادہ منیہ میں جب غلبہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ماں پر جاتا ہے. جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے بچہ باپ پر جاتا ہے. آپ نے وضاحت فرمائی. اللہ اکبر. ان عورتوں سے کیا کہا جا رہا جن کی اتنی پاکیزہ ذہنیت, اتنا پاکیزہ ذہن کی عورتیں, کیا کہا جا رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ بھی پردہ کریں. اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان خود فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تعالیٰ نے جنہیں پاک کر دیا, جن کے قریب کوئی منفی چیز آ نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. ظالموں نے مرافقوں نے تہمت لگئی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاکیزہ اور پاک قرار دیا. ان عورتوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, میری ماں اور بہن کے لیے یہ چیز اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے. لہذا جب پردہ کریں گے, جب معاشرہ باحجاب بنے گا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خود بخود فحاشی اور یعنی ختم ہو جائیں گی. اور پھر یہودی کی سازش دیکھیں, خبریں دکھاتے ہیں سامنے ینگ لڑکی سامنے آتی ہے. کیا لڑکیاں ان کو نہیں ملے, مرد نہیں ملے, بوڑھی عورتیں نہیں ملی, اور وہ بھی آدھے لباس میں,
ایسی عورتوں کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے رب نے مجھے بتایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں اتنا ہمیشہ تک رہیں گے، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سینگیں گے۔ نمبر 1 وہ عورتیں، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ساری کی ساری وہ صفتیں جو ایک فحاشے پر مبنی زندگی گزارنے والی عورت کی ہوتی ہے، وہ ساری یہاں بیان فرما دی۔ فرمایا ایسی عورتیں جو نیم بہنہ عورتیں ہیں، نساء کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود پھر بھی ننگی ہیں، ممیلات مائلات، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی مردوں کو، یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی۔ اور دوسرے وہ ظالم حکمران جو لوگوں پر اے دن ظلم کرتے ہیں، فلاں ٹیکس لگا لو، فلاں ٹیکس لگا لو، یہ جو ظالم حکمران ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، یہ بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 2 قسم کے لوگ مجھے میرے رب نے دکھایا نہیں ہے لیکن بتا دیے، یہ آئیں گے ضرور قیامت سے پہلے پہلے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے دکھایا، بڑی طویل حدیث ہے، اسی کا ایک حصہ کیا دیکھتا ہوں چلتے چلتے آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بھی خواب میں کوئی ایسی بات دکھا دینا، یہ بھی وحی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کیا دیکھتا ہوں چلتے چلتے، بڑا عجیب منظر ہے، ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، زمین کے اوپر ایک سرنگ ہے تندور کی مانند، وہاں آگ جل رہی ہے، اسی کے اندر برہنہ مرد ہیں، برہنہ عورتیں ہیں، اور مرد و زن دونوں اس تندور میں جل رہے ہیں۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، بدکاری کرنے والے مرد ہیں اور بدکاری کروانے والی عورتیں ہیں، اور ایک زانی کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، شریعت کہتی ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر اللہ اکبر وہ شادی شدہ ہے، شریعت وہ مرد ہو یا عورت ہو، شریعت یہ کہتی ہے اس کو مار مار کے، پتھروں سے مار مار کے اس کو بالکل ختم کر دو، رجم کر دو۔ سب سے خطرناک سزا اس گناہ کی ہے۔ جتنے بھی حدود اللہ ہیں ان حدود اللہ میں سب سے خطرناک اور سب سے سخت سزا یہ ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ معاشرہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں، جن کی یہ دلی چاہت ہے کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلم معاشرے میں، مسلمانوں میں، مسلم معاشرے میں فحش اور یعنی پھیل جائے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہودیوں کی سازشیں ہیں، آئے دن نئی سی نئی چیزیں جو فحش اور یعنی پر مبنی ہیں، نوجوانوں کو بگاڑنے، خراب کرنے کے لیے، مسلم معاشرہ تباہ کرنے کے لیے آئے دن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ بگاڑ کے شکار ہو، بے راہ روی کے شکار ہو، فحش اور یعنی مسلم معاشرے میں پھیل جائے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن سخت ترین ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو فحش اور یعنی کو پھیلاتے ہیں، لیکن جو خود ملوث ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک انجام کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج اسے تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ مسلم معاشرے میں ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ اس چیز کو، فحش اور یعنی کو ختم کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الأخرى، اگر ایک بار کسی غیر محرم عورت پر نظر چلی جائے دوبارہ وہاں نظر نہیں ڈالنی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے اس نظر کی وجہ سے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے، وہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور اسی طرح جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، امانت میں خیانت نہیں کرو، نظروں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، ریکویسٹ کی، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ آپ نے بٹھایا، سمجھایا، اس کے لیے دعا بھی کی، اور ساتھ ساتھ کہا تمہاری خالہ زندہ ہے، تمہاری پھوپھی زندہ ہے، تمہاری فلاں فلاں عزیزہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، یہ تمہاری خالہ، یہ تمہاری پھوپھی میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ وہ سمجھ گیا، فوراً اس نے اپنی اصلاح کر لی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو ثابت قدمی کی دعا دی۔ اس نے کہا اب میں سمجھ گیا ہوں، آج میں جس عورت کو پھول دوں گا محبت کا پیغام دوں گا، جیسے میری ماں ہے، میری بہن ہے، اسی طرح وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہو سکتی ہے، جیسے میری بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں اپنے عزیزوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا کسی کو محبت کا پیغام دوں، کسی کو جا کے پھول دوں، اللہ کے بندے پھول دینا تو بہت آگے والا معاملہ ہے، اس سے پہلے کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب ہی نہیں جاؤ۔ یہ قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یغضوا من ابصارہم، نظروں کی حفاظت کرو۔ میں جا کر بات کروں، وہ میری ہم کلاش ہو، اس سے تنہائیاں خلوت اختیار کروں، تو اس سے تباہی بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، اے مردوں جہاں عورتیں ہیں، جہاں بازار ہو، کوئی جگہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں عورتوں کی محفل ہو، وہاں تم جائے ہی نہیں۔ یہ پابندی صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں، یہ پابندی مردوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ عزت کی حفاظت ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ ایک فطری بات ہے، جو چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے اس کو میری فطرت یہ کہتی ہے اس کے میں چھپا کے رکھوں۔ اگر مجھے پتا ہے میرے گھر میں گولڈ رکھا ہوا ہے، سونے رکھا ہوا ہے، کیا میں اس کو باہر روڈ پر پھینک دوں گا؟ نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کروں گا، اس کو اندر کئی تالے لگا کر رکھوں گا، کسی ڈاکو کو، کسی چور کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کی چیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرے اپنے رشتہ دار ہے، میں اس کو تو اس سے بھی زیادہ چھپانے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ان کی عزت میری عزت ہے، اور اس کی عزت پر حملہ میری عزت پر حملہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والی ذات نہیں ہے۔ جو بندہ بدکاری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے سعد بتلاؤ، اگر کسی غیر محرم مرد کو تم اپنی اہلیہ کے ساتھ دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ اس غیرت ایمانی کا ہم سے جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور یہ سازش کن کی ہے؟ یہودیوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ آئیے آج اسے ہم تہیا کریں، انشاءاللہ باحیا بنیں گے، اپنے اندر ایمانی حیا پیدا کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ بات جو آپ نے بیان فرمائی، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتوں کو یہ بات بتائی کہ جب بھی تم بے حیا بے غیرت بن جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ اور ایسے مرد کے بارے میں جو گھر میں فحش اور یعنی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے گھر، جس کی بچیاں یا کوئی عزیزہ وہ فحاشی کا ارتکاب کر رہی ہے اور یہ پسند کر رہا ہے، فرمایا یہ دیوس ہے، یہ دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف جو اس مہینے کے تعلق سے ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کی قلت کی